अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहे खुश आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है हम लोगों को, अपने ही पाकिस्तान को हमारे कुछ नाम नहाद लोग मुसलमान जो खुद को कहते हैं वो बुरी तरह से बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को शोहरत हजम नहीं होती है। पहले तो ये नेकोकार बीवी बनती है। थंबनेल से तो आपने देख लिया होगा कि मैं किस पे बात करने वाली हूँ। ये तो खुद अपने आप को बहुत मजलूम जाहिर करती है, बार बार अपनी कहानी हर तरफ दोहराती है। जिस ये जाए शो में जहाँ भी इसको इनवाइट करें, ये अपनी दर्द भरी स्टोरी में कुछ और रंग खुद से ही ना भर के ना ये लोगों के सामने खुद को मजलूम जाहिर करती है। बंदा इससे पूछे कि इतने साल तुम एक पार्क में रही, तुम खाती पीती कहाँ थी, सोती कहाँ थी। आजकल कोई ज़माना जहाँ जैसा भी हो, बिल्कुल भी एक औरत के लिए सेव नहीं है। कोई भी जगह औरत के लिए महफूज नहीं है। छोटी बच्चियों के लिए तुम एक छोटे बच्चे का साथ था, तुम पार्क में थी, तुम बहुत ही अच्छी हो, नेक परवीन बीवी हो। जिस तरह से तुमने अपनी दुख भरी दास्तान शेयर की, तुम्हारे आगे पीछे खानदान में कोई बंदा भी नहीं था। सुनने वाले भी पागल हैं जो इनकी बातों को समझते नहीं हैं। इसके अलावा जी वो तो इसकी पुरानी बातें थी, हजार बार की दुराई बातें हम लोग और भी रिएक्शन वाले अपनी वीडियोस में बता चुके हैं। लेकिन अब इस नेकोकार बीबी ने जिस तरह से पलटा खाया, एकदम से अपना कंटेंट इसने चेंज किया। आप लोगों ने इसकी वीडियोस देखी होंगी। बात यहाँ पे मैं पहले करती हूँ, जो इसने कल परसों शायद वीडियो मैंने देखा, तो वीडियो तो देखी है लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कल की है या परसों की इसकी वीडियो है। उस पे बात करते हैं, फिर आगे चलकर एक और गंदा इसका कंटेंट था उस पे बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। पहले बात यहाँ पे ये करते हैं कि इसने बोला है कि एक बाप ने अपनी सगी बेटी के साथ ज्यादती की। अपनी बेटी के साथ 3 दिन तक वो बदकारी करता रहा, अपने मुंह काला करता रहा। पहली बात है कि बाप बहुत ही अच्छी मुकद्दस हस्ती हैं, ठीक है, और अगर इस तरह से करे तो फिर वो बाप बाप नहीं रहता है। होता है ज़माने में, मैं नहीं कहती कि नहीं होता है, होते हैं कुछ लोग जिन पे शैतान बहुत जल्दी अपना हमला करता है, हैवी हो जाता है उन पे। तो शैतान को हावी होने से पहले अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब भी देखें कि शैतान हमें इस काम के लिए उकसा रहा है, उसी टाइम आप वुज़ू करें, 2 नफल अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार के पढ़े, तौबा के पढ़े। तो उस अल्लाह पाक के जो बताए हुए अमल है उन पे आप लोग अमले पैरा हों। लेकिन जहाँ पे इबादत कम है और दुनियावी काम ज़्यादा है। लेकिन अब जिस तरह की ये उज़मा स्टोरी बता रही है, उसी तरह से मैं भी आपसे बात करूँगी। इसने कहा कि उस बंदे की 2 शादियाँ हुई थी, उससे इतनी बच्चे थे, दूसरे से इतने थे। इतनी लंबी स्टोरी मैं नहीं सुनाऊंगी, आप लोगों का भी कीमती वक्त होगा। इसके बाद वो दोनों बीवियों के पास जाता था, और ये जो बीवी है इसकी, ये जवान बेटी, वो उसके घर में रहती थी। बीवी को पहली बात तो ये है कि उसकी माँ को अपनी बेटी अकेली छोड़नी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि उस औरत ने जिस तरह की कहानी बनाई है, वो दोनों पुलिस स्टेशन गई हैं। उन्होंने बोला है कि जो औरत ने कहा कि मेरा शोहर गुम है, और बेटी ने कहा कि मेरा अब्बू नहीं मिल रहा है, वो गुम है, आप उसको ढूंढने में हमारी मदद करो। इसके बाद उसी थाने में उस बंदे की बहन गई है, सगी, मतलब कि इस लड़की की फूफो गई है, और उसने भी कहा है कि मेरे भाई की आप लोग ढूंढने में मदद करो। मेरा भाई गुम नहीं हुआ है, अगवा नहीं हुआ है, उसे मारा गया है। फिर उस कहानी में ट्विस्ट आया, उन्होंने बोला है कि कैसे हुआ, किस तरह हुआ। उस लड़की और जो पहले बीवी और बेटी है, जिन्होंने पहली एप्लीकेशन उधर जमा करवाई है थाने में, उन्होंने बोला है कि हमें शक है इसकी सेकंड वाइफ पे, उसको बुलाया जाए। उसको भी बुलाया गया, उसकी बहन भी बैठी, ये दोनों माँ बेटी भी बैठी जिन्होंने पहले एप्लीकेशन दी थी थाने में। इसके अलावा जी जिस तरह फूफी कह रही थी कि मेरे भाई को मारने में उसकी बीवी का हाथ है और उसकी बेटी का, जब तफ्तीश हुई और उस तफ्तीश में एक और बंदे का नाम आ गया जो उसकी बेटी का लवर था। तो उससे पूछा गया, उसके घर की तलाशी ली गई, उसको बुलाया गया।
تو اس نے یہ کہا کہ میں نے نہیں مارا ہے بلکہ مجھ سے یہ کام کروایا گیا ہے۔ تو پولیس والوں نے پوچھا کہ کس نے کروایا کام، تو اس نے بولا کہ اس کی بیٹی سائمہ نامی بیٹی ہے، اس نے کروایا۔ اس کے بعد جی انہوں نے یہ کہا کہ کیوں کروایا، سیمہ ہی شاید نام ہے اس کا۔ تو جب بیٹی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، کیونکہ یہ میرا سگا باپ تھا، میں اس کی سگی بیٹی تھی، میں اس کی سوتیلی بیٹی بھی نہیں تھی۔ لیکن میرے باپ نے مجھ سے 3 دن تک ایسے غلط کام کیا، اور اس کے بعد جب بات بڑھ چکی تو میں نے اس کو جان سے مار دیا، اور میں نے اپنی ماں سے اور اس عادل نامی بندے یہ کہنا میں اس کے ساتھ مل کر مارا۔ جب اس مرد کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اسی کے کمرے کے نیچے فرش تھا، اور اس کے نیچے اس کی قبر بنا کے اس کو دفن کیا گیا تھا۔ لاش اسی کمرے سے مل گئی۔ تو جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی لڑکی سے، تو لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنے ابو کو بولا تھا کہ میں اس بندے سے محبت کرتی ہوں اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی ہوں، آپ میری شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ تب میرے باپ نے کہا میں اس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ اپنا نکاح کروں گا اور تمہارے سے میں اپنا بچہ پیدا کروں گا۔ کتنی بری بات ہے، مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن پھر وہ ویڈیو بنانے اور اپنے ویورز کو سمجھانے کی خاطر سوری ٹو سے کہ مجھے بھی ایسی باتیں کرنا پڑ رہی ہیں، حالانکہ مجھے ایسی باتیں کرتے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جی انہوں نے یہ کہا کہ اس لڑکی کا قصور بھی نہیں ہے، باپ کا قصور تھا کہ باپ نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ جو اس کے خون شامل ہے اس کے جسم میں، اس کے ساتھ اس نے اتنی بری حرکت کی۔ میں یہاں پہ یہ عظمیٰ صاحبہ سے کہتی چلوں کہ تصویر کا ہمیشہ ایک رخ آپ نہ دیکھا کریں، آپ دوسری طرف بھی دیکھا کریں کہ اصل کی گد کیا ہے۔ جب لڑکی اپنے منہ سے یہ خود تسلیم کر رہی ہے کہ میں نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ میں اس بندے سے پیار کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، باپ نہیں مان رہا تھا، کیونکہ ہمیشہ ماں باپ کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ ہم لوگوں سے بڑھ کے کہیں گنا زیادہ ہوتی ہے، وہ انسان کو دیکھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سر پہ تو عشق کا بھوت لڑکے اور لڑکی کے سر پہ سوار ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی نظر دور اندیش ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے مناسب رشتہ ہے یا نہیں ہے، خاص کر کے بیٹی کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بیٹی نے انتقام کے اندھے میں اس نے جب یہ سوچا ہوگا تو عشق کی وجہ سے وہ انتقام میں اندھی ہو چکی ہوگی، تو اس نے اپنے باپ کو نیند کی گولیاں دی۔ بالکل ایک سچا واقعہ ہمارے بھی آگے پیچھے ادھر ہی گاؤں میں ہوا ہے۔ ایک لڑکی نے اپنے کزن سے پسند کی شادی کا اظہار باپ سے کیا، تو باپ اس کا ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، کیونکہ وہ تھوڑا اس کا تو ہے تو اس کا کزن تھا، لیکن جو اس کی ماں تھی نا وہ گوری تھی، اور پتہ نہیں کہ اس نے باپ نے تو مسلمان وغیرہ کروائے ہوئے تھے، لیکن ماں نے مذہب قبول نہیں کیا تھا۔ تب اس کا باپ ششو پنج سے کام لے رہا تھا کہ نہیں بیٹی اس سے شادی نہیں اچھی۔ تو اس بچی نے کیا کیا کہ اس کے باپ کو شوگر بھی تھا اور ہائی بلڈ پریشر بھی تھا، تو اس کی بیٹی نے نا نمک اپنے باپ کی کھانے میں زیادہ کر دیا۔ جب باپ کو پتہ چلا تو اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا بیٹی اگر تو نے اسے شادی کرنی ہے تو کر لے، مجھے جان سے نہ مار، اس طرح سے تم نمک کھانے میں زیادہ ملا رہی ہو تو اس طرح سے تو مجھے نہ کوئی ہو جائے گا، فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، تو تم اس سے شادی کر لے۔ تو ایسی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں نا جو پیار میں اندھی ہو کر نا یہ نہیں دیکھتی کہ آگے کون سی ہستی ہے۔ تو آپ انویسٹیگیشن کیا کریں، آپ اس طرح کے کنٹینٹ نہ ہی بنایا کریں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جب سے یہ RJ میوی سے مل کے آئی ہے یہ عورت پاگل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا شیئر کرتی ہوں۔ کچھ ٹائم پہلے اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں اس نے بتایا تھا کہ کوئی کام والی تھی، وہ جو گھر والے نا کام والی جو مالک ہے نا اس پہ ظلم کرتے تھے، کچھ مارتے پیٹتے تو نہیں سنا کہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اس کو، اور اس پہ چیک رکھتے تھے، وہ کھانا بناتی تھی اور کھانے میں نا اس نے اتنی گندی حرکت کی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو آپ کو پتا ہوگا، نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس کھانے میں اپنا یورین مطلب کہ پیشاب جو ہے نا اسے نوز باللہ استغفر اللہ آٹا گوندھ کے نا وہ اپنے مالکوں کو وہ کھانا کھلاتی تھی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جب وہ روٹی کا لقمہ اپنے منہ میں لے کے جاتے تھے تب ان کو سمیل نہیں آتی تھی؟ اگر کوئی جی تو میں بات کر رہی تھی، اگر بچہ چھوٹا بچہ کہیں سے بھی چلو پشی کر دیتا ہے تو اس کی بھی سمیل جو ہے نا وہ گھر میں چاروں اوڑ پھیل جاتی ہے،
جب وہ بڑی عورت اس طرح کے گندا کام کرتی تھی تب ان کو کھانے میں ایسی کوئی بھی اسمیل نہیں محسوس ہوئی؟ کیا وہ لوگ اپنی ناک بند کر کے کھانا کھاتے تھے؟ یہ اس کا جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پاکستان کا نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ انڈیا میں ہوا تھا۔ کافی زیادہ لوگوں نے کمنٹ کر کے بھی اس کی ویڈیو میں بتایا، اور جب ہم لوگوں نے اس واقعے کے لیے یہ سرچ کیا، انویسٹیگیشن کی، تب پتہ چلا کہ واقعی یہ ادھر پاکستان کا نہیں ہے، یہ انڈیا کا واقعہ ہے۔ اور وہ کوئی ہندو گھرانہ تھا، اس گھرانے میں نا عورت اس کام والی پہ انہوں نے مار پیٹ وغیرہ کی، تشدد کیا، تو اس کی وجہ سے وہ انتقام میں آ کر نا ان کو اس طرح سے کھانا بنا کے کھلاتی رہی۔ تو اسٹرانگ عظمیٰ سے میں یہ کہنے والی ہوں کہ پلیز آپ اس طرح سے کنٹینٹ نہیں پیش کریں تو بہتر ہوگا۔ آپ کتنے چینل چلاؤ گی؟ آپ کا سلائی سینٹر بھی ہے، اتنے چینل بھی آپ چلا رہی ہو، تب بھی آپ لائیو آ کے بھی بیٹھتی ہو، وہاں پہ بھی آپ ٹیپ ٹیپ کرتی ہو۔ ایک عورت جو کہتی ہے کہ میں نیکی کے راستے پہ چل رہی ہوں، میں اللہ کے بتائے ہوئے کام کر رہی ہوں، وہاں سے دوسری طرف وہ جوا بھی کھیل رہی ہے۔ یہ ٹک ٹاک بھی ایک جوا ہے، مردوں سے ادھر لائیو آ کے باتیں کرنا، اور وہاں پہ آگے بیٹھ کر اپنے درشن دکھانا، مردوں کے ساتھ آپ میچ کھیلنا، یہ کہاں کا طریقہ، یہ کہاں کا شیوا ہے؟ جس طرح کہ آج کل یہ اسٹرانگ عظمیٰ اپنے پاکستان کو بدنام کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، کتنے ہی لوگ آ کے اس کی ویڈیو میں یہ کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ پلیز آپ اس طرح کی ویڈیوز نہ بنایا کریں۔ کافی زیادہ نان مسلمز کے بھی ہوتے ہیں کمنٹ کہ یہ آپ لوگ پاکستانیوں کا شیوا ہے، یہ مسلمان لوگ اس طرح کے کرتے ہیں، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، اپنے اپنے مذہب کو وہ لوگ اچھا بولتے ہیں، ہمارے مذہب کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں، تو خود ہی اپنے مسلمان ہی ہمیں جو اپنے مذہب کو اس طرح سے لوگوں سے باتیں کروانے پر مجبور کرتے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کی ویڈیو میں جا کے آپ لوگ کمنٹ کریں کہ اس طرح کے کنٹینٹ یہ عورت نہیں اپلوڈ کرے تو بہتر ہے۔ جس طرح کہ تم پہلے ہی ویڈیوز بناتی تھی اسی طرح بناؤ، اگر نہیں بنا سکتی تو پھر بند ہی کر دو اپنے چینل۔ جس طرح سے تمہاری شہرت تھی، تمہارا امیج تھا، وہ اب خراب ہو چکا ہے۔ جس طرح تم نے RJ مہوش کی مدد کی، لوگوں کو چھوڑ کر حقداروں کو، اس پیشہ ور قسم کی عورت کی، تم اس کے گھر گئیں، تم نے اس کا انٹرویو لیا، اچھی گندی باتیں اس کی شیئر کی، تو اس بات تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا امیج خراب کر دی ہے۔ تو بس یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ میں نے تو پہلے سوچا تھا کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو ہی نہ بناؤں کیونکہ اچھے ٹاپک اس کے نہیں، یہ گندے ہی ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ برائی کے خلاف آواز بھی اٹھانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کر دینا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ چٹنی کی ساری ریسپی میں نے شیئر نہیں کی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ساری جو ہے پوری ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔